محترم بزرگ و عزیز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں سرکار دو عالم فخر بنی آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دنیا میں تشریف لائے اور یہی مہینہ تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہی مہینہ ولادت کا بھی ہے اور یہی مہینہ وفات کا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی آمد، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت یقیناً اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے، انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دنیا میں پیدا فرمانا اور انسانیت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کرنا، یہ پوری کائنات اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس پر خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہر ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا، یہ ہر ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوشی منانے میں اسی نبی کے مشن کو بھولا نہ جائے، جشن منانے میں اسی نبی کے لائے ہوئے مشن کو فراموش نہ کر دیا جائے۔ نبی کی آمد پر خوشی کے منانے میں ان کاموں کا ارتکاب نہ کیا جائے جن کاموں کے ارتکاب سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے میں ایسی حرکتیں نہ کی جائیں جن حرکتوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کی آمد پر خوشی منانے میں ایسے اعمال نہ کیے جائیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشی ضرور ہونی چاہیے اور ہر ایمان والے کو ہونی چاہیے، ہوتی ہے، لیکن خوشی منانے میں، خوش ہونے میں، خوشی کا اظہار کرنے میں ایسا کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے جس نبی کی آمد پر خوشی منائی جا رہی ہے اسی نبی کے دل کو چھلنی کر دیا جائے۔ جس مشن کو لے کر وہ نبی دنیا میں آئے تھے اسی مشن کو ختم کرنے والے اعمال ہم کرنے لگ جائیں، اس کا خاص لحاظ ہونا چاہیے۔ جشن منانے والے، خوشی کا اظہار کرنے والے دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کی آمد پر خوشی یہ مدینے والوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی بچیوں نے آپ کی شان میں قصیدے پڑھے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس طرح کے قصیدے بچیوں نے پڑھے تھے۔ اور آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، خوشی ہر ایک کی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے گھر کوئی بڑے اللہ والے مہمان ہو جائیں، کسی اللہ والے کا کسی کے گھر قیام ہو جائے تو اس میں گھر کے افراد میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بچے
بچے ہوتے ہیں اور دونوں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بڑوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ والے ان کے ہاں تشریف لاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، ان کے ہاں ان کا قیام ہوتا ہے، تو بڑوں کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ جس وجہ سے یہ مہمان آئے ہیں، جس مقصد کو لے کر یہ اللہ والے میرے گھر آئے ہیں، اور جس مقصد کے لیے یہ اپنے یہاں سے سفر کر کے اس علاقے میں آئے ہیں، اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس سے ان اللہ والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا، جس مقصد کے لیے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر پردیس میں آیا ہوں، یہاں والے میرے مقصد کو پہچانتے ہیں اور میرے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پورا کرنے کے پر وہاں کے بڑوں کو بھی خوشی ہوتی ہے اور خود آنے والے مہمان کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک طبقہ بچوں کا بھی ہوتا ہے، بچوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور ان کے آنے کا کیا مقصد ہے۔ ان کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ آج بریانی پکے گی، لوگ جمع ہوں گے اور حلوہ پکے گا اور مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، بچوں کو اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہمیں بڑوں کی خوشی منانی چاہیے، بچوں کی نہیں۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ وہ بچوں کی خوشیاں منا رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس دلیل کی بنیاد پر وہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، اس دلیل میں بھی ان بچیوں ہی نے قصیدے پڑھے تھے، بچیوں ہی نے قصیدے پڑھے تھے، اس لیے ہماری خوشیاں بھی بچوں جیسی ہی ہو گئی۔ حالانکہ اگر آپ ان عربی کے اشعار میں غور کریں گے تو وہ بچیاں بھی بڑی حکیم تھیں اور بچیاں بھی بڑی سمجھدار تھیں، جو آج ہمارے بڑوں میں بھی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو اشعار پڑھے تھے، ان اشعار میں ایک جملے میں وہ بچیاں کہتی ہیں، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان میں آنے والے، بھیجے جانے والے پیغمبر، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں، آپ ایسی شریعت لے کر آئے ہیں جس شریعت کی اطاعت ہونی چاہیے اور جس شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بچیاں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ آئے ہیں تو آپ کے مشن کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے آنے کے مقصد کو سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں امت کا ایک بڑا طبقہ جانے انجانے میں یا ہٹ دھرمی اور ضد میں خدا جانے کیا بنیاد ہے، ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اسلام بدنام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو کہوں، اور ہمیشہ میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں کسی مسلک کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہتا، بات جو بھی کہوں گا وہ اللہ کی کہوں گا، اللہ کے رسول کی کہوں گا، کسی مسلک کا میں ترجمان نہیں ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ترجمان ہوں۔ ہم محبت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں لوگ جھنڈے لگاتے ہیں اور پردے گلیوں میں باندھتے ہیں، اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی تصویر ہوتی ہے، کلمہ مبارکہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن کی بہار ہوتی ہے، جب وہ دن گزر جاتا ہے، دوسرے دن وہی کپڑا پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ کچروں میں جا کر دیکھیں، کچروں میں وہ کپڑے پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ کر دیکھیں یہ کون سی محبت ہے، یہ کون سی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس نبی کے روضے کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کلمے کو پڑھ کر آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان والا پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے، ایمان والا اس کا ورد کرتا ہے تو اس کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔
اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کی تصویر کو اور اس کلمہ طیبہ کے لکھے ہوئے پردے کو کچروں کی نظر کر دیا جائے، گھوڑوں میں ڈال دیا جائے، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، لیکن مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے، مسلمان سمجھنا نہیں چاہتے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ جتنے احباب یہاں سن رہے ہیں ان سے تو میں بطور خاص عرض کروں گا کہ آپ اللہ کے لیے ان کاموں میں شریک نہ ہوں، خود بھی بچیں، اور کوئی سمجھتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر سمجھنے والا نہیں ہے تب بھی آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اور دعا کرتے ہوئے اس کو نرمی اور شفقت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ کیا اچھا ہوتا کہ ان کاموں کے لیے جو پیسہ ایک بڑی مقدار میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اور ربیع الاول کے مہینے میں اس کو کسی مسجد کے بنانے میں لگا دیا جاتا۔ اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اکٹھا کر کے مسجد بنانا چاہیں تو مسجد بن جائے، مدرسہ تعمیر کرنا چاہیں تو مدرسہ تعمیر ہو جائے، اور کسی غریب اور یتیم بچی کی شادی کا انتظام کرنا چاہیں تو اس کے لیے شادی کا انتظام ہو جائے، کسی بیوہ کے لیے اس کے لیے کفالت کا انتظام کرنا چاہیں تو اس کے لیے کفالت کا انتظام ہو جائے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، خدا کرے سمجھ میں آئے تو عرض کرنا یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد یقیناً خوشی کا ذریعہ ہے، لیکن خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے بندوں کے درمیان میں بھیجا ہے، اس مقصد کو پورا کرنے والے ہم بنے ہیں۔ یہی حق ہے اس نعمت کا، یہی حق ہے اس نعمت کا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرمایا، نبیوں کو ہم تمہارے درمیان میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرو، نبیوں کی اطاعت کرو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی جائے، اللہ کی منشا کو سمجھا جائے۔ اللہ کی چاہت کا علم بندوں کو کرانے والے پیغمبر ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں، کس طرح کے زندگی گزارنے کو اللہ کیا پسند کرتے ہیں، یہ نبی بتاتے ہیں۔ تو اللہ نبیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ اللہ کی چاہت بندوں کو پتہ چلے، اللہ کی پسند کا بندوں کو علم ہو اور بندے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، نبی کے مشن کو اختیار کرنا، نبی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوے پر عمل کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، یہ اصل حق ہے اس نعمت کا۔ اور نبی کا مشن کون اپنائے گا؟ نبی کی اطاعت کون کرے گا؟ نبی کو آئیڈیل اور نمونہ کون بنائے گا؟ نبی کو اسوہ بنا کر کون ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا؟ قرآن پاک میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لیکن یہ نمونہ کون اختیار کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تین باتیں، تین شرطیں اللہ نے بیان فرمائی۔ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، وہ آدمی نبی کو اسوہ بنائے گا، نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو، جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو۔ کیوں؟ جس کو اللہ کا خیال ہوگا، اللہ کا یقین ہوگا، وہ یہ سمجھے گا اللہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، اللہ آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ وہ سمجھے گا
تو پھر اس کے بعد اللہ کی منشا کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، اور پھر اس کو اس بات کا خیال آئے گا جب وہ مالک ہے میں اس کا مملوک ہوں، جب وہ خالق ہے میں اس کی مخلوق ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کی چاہت کو پورا کروں، اس کی پسند کو معلوم کروں، اس کے حکم کو پورا کروں۔ اب جب یہ خیال پیدا ہوگا تو وہ تلاش کرے گا کہ نبی کا حکم، اللہ کا حکم کیسے معلوم ہوگا، اللہ کی چاہت کیسے معلوم ہوگی، اللہ کی منشا کیسے معلوم ہوگی۔ پھر وہ نبی کی طرف جائے گا، نبی کے راستے کو اختیار کرے گا، نبی کو اسوہ بنائے گا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ تو جس کو اللہ پر یقین ہو، اللہ کی ملاقات کا یقین ہو، اللہ کو اللہ سمجھتا ہو، اللہ کو خالق سمجھتا ہو، اللہ کو مالک سمجھتا ہو، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنائے گا۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی والیوم الآخر، جس کو آخرت کے دن پر یقین ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ جس اللہ نے مجھے یہ پیدا کیا ہے دنیا میں اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، پھر مجھے یہاں سے مرنا ہے، منتقل ہونا ہے، پھر آخرت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کا حساب لیں گے، مجھے حساب دینا ہے، اور وہاں جزا اور سزا ہوگی، نیک اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، برے کاموں کی سزا بھی ہوگی۔ جس کو آخرت کا یقین ہوگا وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا۔ کون چاہتا ہے کہ سزا پائے؟ کون چاہتا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہو؟ کون چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی سزا کا مستحق بنے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کو معلوم کر کے اللہ کے حکم پر عمل کروں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اپنا مسکن اور اپنا گھر بناؤں، اللہ کی خوشی اور رضامندی حاصل کروں، اور قیامت کے دن کامیاب بندوں میں میرا شمار ہو جائے، اللہ کے فرما برداروں کی صف میں کھڑا کیا جاؤں۔ ہر ایک ایمان والا یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کو آخرت کے دن پر یقین ہوگا وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا۔ اور تیسری چیز وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بار بار یاد کرے گا، جو اللہ کو بار بار یاد رکھنا چاہے گا، وہ اللہ کے نبی کو نمونہ بنائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، ہم میں سے ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لے، کیا یہ تین چیزیں میرے اندر ہیں؟ کیا میں اللہ کی ذات پر یقین رکھ رہا ہوں، اور آخرت پر یا آخرت کے دن پر مجھے یقین ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں؟ اگر یہ تین باتیں ہیں تو پھر آٹومیٹک طریقے سے آدمی اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی کو اپنا نمونہ بنائے گا اور ان کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور نبی ایسے نبی ہمیں ملے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جن کی تعلیمات سارے انبیاء کی تعلیمات کا مجموعہ اور خلاصہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا، تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت یہ زندگی کے ہر شعبے اور شعبے کے ہر گوشے میں رہنمائی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے رہبری نہیں ملتی ہے، اس کے لیے کسی اور کی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کامل اور مکمل اور اکمل انسان ہیں کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے میں، شعبے کے ہر گوشے میں ان کے لیے نمونہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت رہنمائی کرتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی رہنمائی حاصل کرے، کوئی رہنمائی حاصل کرے، کوئی معلوم تو کرے کہ میرے نبی کیا کیا کرتے تھے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بہت سخت ضرورت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا، اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ خدا کرے ضرورت کا احساس ہو مسلمانوں کو،
ہم دنیا بھر کے لوگوں کی زندگیاں جانتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کا بیٹا جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اپنے نبی کی زندگی کو نہیں جانتے، نہیں جانتے تو نبی کی اولاد کی زندگی کو نہیں جانتے، نہیں جانتے تو اہل بیت کو نہیں جانتے، نہیں جانتے تو صحابہ کو نہیں جانتے، نہیں جانتے تو دین کی باتوں کو نہیں جانتے، دنیا بھر کی ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر فرد بشر کے لیے ضروری ہے۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے گا اس کے لیے زندگی گزارنے کا ایسا سلیقہ اس کو ملے گا کہ دنیا اس کے لیے جنت بن جائے گی، دنیا میں چین و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا اور آخرت میں ابدی راحتوں سے مالا مال ہو جائے گا، ہمیشہ کا سکون اس کو ملے گا۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی کی رہبری موجود ہے، اسی میں سے زندگی کے شعبوں میں سے اور انسان کی مختلف حالتوں میں سے ایک حالت آدمی کا والد اور باپ ہونا ہے۔ تو اس جمعہ مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام والد تھے، آپ کے بچے تھے، آپ نے والد ہونے کا کیا کردار ادا کیا؟ ایک باپ کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں کیا نمونہ ہے؟ باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کر سکتا ہے اور اولاد کی تربیت میں باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبانی تعلیمات بھی دی ہیں، آپ کی احادیث مبارکہ قولی بھی ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ عمل کر کے دکھایا ہے، اولاد کے ساتھ برت کر کے دکھایا ہے کہ اولاد کے ساتھ باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور یہ بات سچ ہے، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج باپ کو، گھر کے ذمہ دار کو، آدمی کو اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے پارٹ ٹائم کا تعلق ہو گیا ہے، جز وقتی تعلق ہو گیا ہے۔ تھکا ماندہ باپ رات جب گھر میں پہنچتا ہے بچوں کو سویا ہوا پاتا ہے، اور صبح میں جب یہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے بچے اس وقت گھر سے غائب ہو گئے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ان کا تعلق، بچوں کے ساتھ محبت، بچوں کی تربیت اس سلسلے میں انتہائی غفلت ہے، انتہائی غفلت ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اگر بچوں کو جس وقت میں ان کی تربیت کرنا ہے اس وقت میں اگر ہم نے بچوں کو وقت نہیں دیا، جب بچوں کے وقت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے بچے اس وقت ہمیں وقت نہیں دیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت کی کہ بچوں کو وقت دینا، ان کی تربیت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرنا، ان کے معاملات میں دخل دینا، اس سلسلے میں جو غفلت برتی جا رہی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کا جو فریضہ ایک باپ کے ذمے جو ہے اس سلسلے میں بہت غفلت برتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں، اللہ کے نبی ایک باپ تھے، باپ ہو تو ایسا باپ ہونا چاہیے، باپ کے لیے، والد کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نمونہ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے، مضبوط محبت ہونی چاہیے اپنے بچوں سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ کی نرینہ اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا، جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، اپنے لخت جگر کی یہ حالت دیکھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
میت پر اور مرنے والے کے سامنے زور زور سے چلا چلا کر رونے سے منع فرمایا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں تو ان کو تعجب ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابن عبد الرحمن انہا رحمت، اے عبد الرحمن بن عوف یہ شفقت ہے، یہ مہربانی ہے، یہ بچے سے محبت ہے جس کی وجہ سے یہاں سے نکل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب انتقال ہو گیا حضرت ابراہیم کا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا بما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے، زبان سے کوئی ایسا بول نہیں بولیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ پھر اپنے بیٹے سے خطاب کر کے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے دل بہت غمگین ہے۔ یہ محبت تھی اپنی اولاد سے، یہ محبت تھی اپنی اولاد سے۔ اور نواسوں کے ساتھ کیسی محبت تھی، چونکہ اس میں نانا کے لیے اسوہ ہے، اس لیے وہ واقعات میں اس وقت عرض نہیں کر رہا۔ اولاد سے محبت میں آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کا یہ تعلق تھا، بیٹیوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چہیتی لڑکی تھی، کیسا عجیب تعلق تھا اور کیسی محبت تھی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے ایک بار فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر آیا کرتی تھی تو آپ ان کا کیسے استقبال فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ساری ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، سب موجود تھی، کوئی لے گئی تھی، تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ فلما رآہا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر حضرت فاطمہ پر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر ان کی طرف لپک کر اللہ کے نبی نے فرمایا خوش آمدید مرحبا بی ابنتی، مرحبا بی ابنتی، خوش آمدید میری بیٹی، خوش آمدید میری بیٹی، استقبال فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان کا ہاتھ تھاما، ان کا ہاتھ تھام کر پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر ان کو ہاتھ پکڑ کر لے کر آئے اور اپنے دائیں یا بائیں ان کو بٹھا لیا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہی سلوک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ آپ جب ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے تو بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد پر حضرت فاطمہ اٹھ کر استقبال کے لیے جاتی اور اپنے والد کو بوسہ دیتی، ان کا ہاتھ تھام کر لا کر اپنی جگہ ان کو بٹھاتی تھی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم بھی باپ ہیں اپنے بچوں کے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے دیکھنا چاہیے، ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے دیکھنا چاہیے۔ لڑکوں کے ساتھ کیسی محبت ہے، لڑکیوں کے ساتھ کیسی محبت ہے، بے شمار واقعات ہیں، وقت نہیں ہے عرض کرنے کا۔ تو اپنی اولاد سے محبت ہونی چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تعلیم کی بہت فکر فرمائی ہے، ان کی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح و شام پڑھنے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے کون سی بات روکتی ہے اس دعا کے پڑھنے سے؟ جب صبح ہو جائے یا شام ہو جائے تو یہ دعا پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی طرفۃ عین، یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اولاد کی تعلیم کا انتظام کرنا، دنیا کی تعلیم ہم فکر کر رہے ہیں، دینی تعلیم کا انتظام کرنا،
اس کی فکر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج ماں باپ اس میں بہت کوتاہی کر رہے ہیں، جبکہ یہ حکم خداوندی ہے۔ ماں باپ کو اللہ نے حکم دیا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم خود دیکھیں اپنی اولاد کی تعلیم کا کتنا ہم انتظام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دینی تعلیم سے محروم ہے۔ کتنے بچے ہیں ان کو مختلف بہانوں سے دینی تعلیم سے محروم کر دیا گیا۔ دنیاوی تعلیم کا بھوت اتنا سوار ہے کہ دینی تعلیم کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ ماں باپ کو ایسا نظام بنانا چاہیے کہ بچہ دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرے، لیکن دینی تعلیم میں اس سے زیادہ اعلیٰ درجے سے حاصل کرے، اس لیے کہ دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، مسئلہ آخرت کا ہے۔ اگر دین کی تعلیم ہم نے ان کو نہیں دی تو پھر میرے عزیز و دوست بزرگوں، دنیا میں یہ ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں گے، درد سر بنیں گے، اور آخرت میں وبال کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر کرنا، اور اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا، اور اسی طرح ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، پہلی رات تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، جانے کے بعد برتن میں پانی منگوا کر آپ نے اس میں کچھ پڑھ کے پھونکا، پھر اس کے بعد اسی پانی سے آپ نے حضرت علی کے سینے پر اور ان کے چہرے پر مسح کیا، پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو بلایا، شرم و حیا کی وجہ سے لڑکھڑاتی ہوئی آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ پانی کا ان پر بھی کچھ چھڑکاؤ کیا، پھر ان کے لیے آپ نے دعائیں فرمائی، پھر اس کے بعد دونوں کے لیے اجتماعی دعائیں فرمائی، اللہم بارک فیہما وبارک لہما وبارک فی شبلہما وبارک لہما فی شبلہما، ان کے لیے برکت کی دعائیں فرمائی۔ تو ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں اولیاء سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ بزرگوں سے دعائیں کرانے کے چکر میں ہیں، جبکہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں ان سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ کو دعائیں مانگنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک باپ کے لیے اس میں اسوہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو اس لیے آج ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ باپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں کیا نمونہ ملتا ہے، اور اللہ کے نبی باپ تھے تو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور ہم کو نبی پاک علیہ السلام کو نمونہ بنا کر زندگی گزارنے کی، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور آپ کی تعلیمات کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔